السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروق اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 66 تک. آج بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے منافقین کے بارے میں کھول کر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس صورت میں بیان کیا ہے، اور آج منافقین کی کچھ ٹاپک کو آگے لے کے جائیں گے کہ وہ آپ وسلم کے بارے میں کس طرح کے برے الفاظ اور تنقیدیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح کھول کے رکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 61 سے. اور کچھ ان میں سے ہیں جو اذیت دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کان ہیں. کہہ دیجئے کان ہیں بلائی کا تمہارے لیے، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وہ اعتماد رکھتا ہے مومنوں پر، اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تم میں سے، اور وہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ آیت کان کا کیا مطلب ہے؟ کان کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو مطلب آپ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ آپ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ وسلم سب کی بات سنتے تھے، اور آپ وسلم کی عادت تھی وہ سب کی بات سنتے تھے، اور سب اپنی مرضی سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں وہ مسئلہ ہے، اور لوگ اپنا پراپرلی اپنے پرابلمس بتاتے تھے. تو آپ وسلم کی سننے کی عادت بہت اچھی تھی کہ آپ وسلم ہر ایک کو بولنے کا موقع دیتے تھے. تو منافقین کہتے تھے کہ یہ ان کا مطلب ان کان کے کچے ہیں، نعوذ باللہ ایسے ورڈ بولتے تھے کہ یہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور پھر ان کی باتوں پہ عمل بھی کرتے ہوں گے. تو مطلب اصل میں بیٹھنے کیوں کہتے تھے منافقین؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب وہ اپنی دل کی سب باتیں بتاتے تھے تو وہ یہ بھی بات بتا دیتے تھے کہ ہم نے منافقین کے بارے میں، ہم نے منافقین کو یہ باتیں کرتے دیکھا. تو منافقین اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مطلب وہ منافق ہیں، ایمان نہیں رکھتے، وہ پیٹھ پیچھے آپ وسلم اور اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے ان کو، اور پھر منافقین کو اس بات پر غصہ چڑھ جانا کہ یہ میرے بارے میں ہمارے بارے میں اس طرح کیوں بات کر دیتے ہیں، اور یہ جا کے سارا ہمارا راز کھول دیتے ہیں، ہم نے تو چھپ کے یہ بات کی ہوتی ہے. جب کوئی بندہ کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے بات کرے گا اور وہ بندہ آگے جا کے اس کو بتا دے تو یہ بہت ہی امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کو منافقین کے لیے بھی یہی سچویشن ہو جاتی تھی. تو منافقین اب خود کو شرمندہ کر رہے تو کرتے نہیں تھے، اور یہ انہوں نے آگے خود اوپر سے غصہ کرنا کہ تنقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع کر دینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کیا نام ہے کان کے کچے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کے ورڈ یوز کرنے کے، یہ سب کی باتیں سن لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو کیا نام ہے ان کی تو بلائی ہے، وہ تو رحمت بن کر آئے ہیں. ان کی تو بھلائی کا یہ لیول ہے کہ وہ تم ان کے بارے میں اتنی غلط باتیں کہتے ہو، اور وہ اس چیز کی شر اور فساد نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خیر اور بھلائی کی باتیں سنتے ہیں. اور پھر جب وہ تمہاری باتیں سننے کے بعد وہ پھر بھی ضبط کرتے ہیں، کیونکہ تم اس کے بعد بھی آ کے ان سے اپنی محبت کے دعوے کرتے ہو اور نمائشی وعدے اور دعوے کرتے ہو، تو تم سے تب خبر نہیں لیتے. اکثر ہمیں اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہم بعد میں پھر اس بندے کو ٹون مار دیتے ہیں کہ تم نے تو تب یہ بات کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت عادت ہے، ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر کسی کو اگنور کرنا ہے تو پراپرلی اگنور کرنا ہے. تو منافقین کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ لگتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے سامنے کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہتے تھے اور ان کو ضبط کرتے تھے، اور نمائشی ان کے وعدے پھر بھی آگے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی خبر نہیں لیتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہونا تو ان کے لیے بلائی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، آیت نمبر 62 ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ وہ راضی کرے تمہیں، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ راضی کریں اسے اگر ہیں وہ ایمان لانے والے. تو اصل میں کیا ہے، ہم نے منافقین کی ایک روش پڑھی کہ یہ قسمیں بہت کھاتے ہیں، قسم خدا کی ہم نے ایسا نہیں کیا، قسم سے ہم نے ایسا نہیں کیا. تو یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے، غلطی کرنے کے بعد یہ قسمیں کھانے لگتے ہیں اور خود کو کور کرنے لگتے ہیں. تو یہ منافقین کی نشانی ہے.
تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ کیا تم آپس میں جو قسمیں کھاتے ہو تو یہ تم آپس میں کیا نام ہے لوگوں کو صفائیاں دیتے ہو، لوگوں کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہو، قسمیں کھاتے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو یہ کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمارا دین تو اجازت ہی نہیں دیتا خود کو بارے میں اچھائیاں کرنے کی، لیکن یہ اپنے ایمان کے لیول کو اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا لیول ہوتا ہی نہیں تھا، تو یہ اپنی اچھائیوں کی لسٹیں تیار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جس طرح کی تم قسمیں کھاتے ہو اور اپنے آپ کو کیا نام ہے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو، جسٹیفائی کر رہے ہو اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے، تو تمہیں نہیں لگتا اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تمہارا اچھا ہوگا تعلق اور جو کہ مین حقدار ہیں تو تم صحیح مومن ہوگے۔ تو آگے آیت نمبر 63 ہے، کیا نہیں وہ جانتے بے شک جو مخالفت رکھتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور یہ رسوائی کی بہت بڑی۔ اور یہ کیا ہے، ایسی آگ میں پڑیں گے اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر اور لوگوں کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی ضرور پکڑ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک دردناک عذاب سے گزاریں گے، اور یہ دنیا میں جو سٹیٹس بڑا اپنا بناتے ہیں لیکن آخرت میں ان کو ذلت امیز زندگی گزارنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کے صورت میں ان کو بیان کر دیا ہے۔ اور وہ ڈرتے ہیں، اگلی آیت ہے، وہ ڈرتے ہیں منافق کے اتاری جائے گی ان پر کوئی صورت، اور وہ خبر دے انہیں ان کی جو ان کے دلوں میں ہے، کہہ دیجئے مذاق اڑا لو، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے وہ جسے تم ڈرتے ہو۔ اب جب بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے یا پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے اور پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بات اس کے سامنے نہ کر دیں، یہ میرا سارا خراب ہو جائے گا، تو کیوں نہ وہ عادت ہی ختم کر دی جائے گی کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنی، تاکہ یہ جب یہ عادت نہیں ہوگی، ہم نے کوئی پیٹھ پیچھے بات کی نہیں ہوگی، تو پھر وہاں پہ آگے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ سب منافقت کی نشانی ہے۔ ہمیں یہ جو چغل خوریاں اور یہ سب کچھ نعوذ باللہ یہ برائیاں جو اتنی ہیں ہمیں جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، ہمیں یہ ختم کرنی ہے، کیونکہ یہ منافقت ہو جاتی ہے اور ہمیں اس چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈرتے ہیں کہ یہ منافق کی کہیں کوئی ایسی صورت نہ آ جائے کہ جن میں کھول کھول کے ان کی ساری برائیاں پتہ لگ جائے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریٹینڈ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے پریٹینڈ کرتے ہیں تو کہیں پکڑے نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اصل میں اسی صورت کا ذکر ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہم نے منافقین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کافی لیکچرز ہو گئے، ہم منافقین کے بارے میں کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ تو منافقین جو ہیں ان کی یہ روش ہوتی ہے، اور غزوہ تبوک میں منافقین کا ایک بڑا لشکر تھا جو ہمیں پتہ لگا تھا کہ یہ جو نہیں ساتھ گئے تھے، اور یہ کہ اکثر تو مدینہ میں رہ گئے تھے، اور جو گروہ ساتھ گئے تھے انہوں نے جا کے تو وہ ٹولیاں بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور جا کے کیا نام ہے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ مذاق اڑانے لگتے تھے، یا پھر کہتے تھے یہ دیکھو یہ رومیوں سے جا کے لڑیں گے، اور اکثر گروہ ایسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے جانے کی تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھ لو یہ روم و شام کے مطلب لوگوں سے، وہاں کے علاقے سے وہاں کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی فضول باتیں کرنی، ٹونٹ کرنے کہ یہ دیکھو روم و شام کے قلعے فتح کرنے یہ جائیں گے، اس طرح کی ٹونٹ کرتے تھے یہ لوگ، تو اس طرح مطلب باتیں فضول کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تم اڑا لو مذاق، بے شک وہ ظاہر کرنے والا ہے جو جس سے تم ڈرتے ہو۔ تو تم اپنی برائیاں تم چاہتے ہو کہ میں یہ کرتا بھی رہوں پھر پکڑا بھی نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہتے تمہاری ضرور پکڑ ہوگی۔ تو اگلی آیت نمبر 65، البتہ اگر پوچھو تم ان سے، البتہ وہ ضرور کہیں گے بے شک تھے ہم بحث کرتے اور ہم دل لگی کرتے، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کے یاد اور اس کے رسول تھے تم مذاق اڑاتے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ان کی پکڑ کی جائے گی اور ان کو کھول اللہ تعالیٰ کا سب بیان مطلب یہ باتیں جو کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر ان کی ساری باتیں بتا دیں، اور ان کے سارے جو ڈر تھا کہ ہم پکڑے نہ جائیں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کھول کر بیان کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ تم جو مذاق اڑاتے ہو، تو یہ آگے سے جب کہتے ہیں آگے سے صفائی دیتے ہیں کہ ہم اصل میں مذاق نہیں اڑا رہے تھے، ہم تو بس دل لگی کر رہے تھے، ہم تو بس ایسی فضول کی مطلب عام بات سے کر رہے تھے، ہم نے کوئی دل سے تو نہیں بات کی تھی، تو ایسے مطلب فضول باتیں کریں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچ گئے ہیں کہ تم ان کے بارے میں مذاق اڑاؤ؟
اور تمہارے لیے دنیا اور اللہ کی آیات ہی بچ گئی کہ تم سب کچھ چھوڑ کے تم ان کے بارے میں مذاق اڑاتے پھرو. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کیسے شاعر اللہ کی مذاق اڑایا جاتا ہے. کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کا اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے, کوئی حجاب شروع کرتا ہے اس کے بارے میں اتنا ٹونٹ کیا جاتا ہے, یا اس کی پہلی لائف سے اگر بدل کے آتا ہے تو اس کے لیے تو زندگی ایسے لوگوں کی ایک ٹونٹ کی ایک قطار کھڑی ہوتی ہے. ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ اس کو اس کے قدم میں لڑکھڑانے کا باعث بنے. اور اس کے علاوہ جب بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں پولیٹکس پہ تبصرے کرتے ہیں لوگ, اور فضول گوئی اور چغلیاں اور الٹی پلٹی باتیں, یہ سب باتیں جو ہے نا یہ غلط ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی باتیں کرتے تھے, دین کی باتیں کرتے تھے, دین پہ عمل کرنے کی, معاشرے میں تبدیلیوں کی باتیں کرتے تھے. آگے البتہ پوچھو ان سے, البتہ وہ ضرور کہیں گے بے شک تھے ہم اگلی آیت نمبر 66. نہ تم عذر پیش کرو, تحقیق کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے, اور اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ کو تم میں تو ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو بوجہ اس کے ہیں وہ مجرم. اصل میں یہ کیا تھے, ایک تو یہ غلطی کرتے تھے, اس کو غلطی کے بعد یہ لوگ عذر پیش کرتے تھے, بہانے کرتے تھے, جسٹیفیکیشن دیتے تھے کہ نہیں نہیں یہ ہم نے وجہ یہ تھی, ہمارا ارادہ نہیں تھا. دیکھو اگر جب پکڑے جاتے ہیں تب اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے تھے. تو سب سے بڑا ظالم وہی ہوتا ہے کہ مطلب کہا جاتا ہے عذر پیش کرنا, تو یہ گناہ سے بھی اوپر ہے کہ اب اپنے اوپر عذر پیش کرنا کہ میں نے اصل میں یہ نہیں کیا تھا, بات یہ تھی. تو مطلب اپنی غلطی کو مانو, پشیمان ہو. اور جو اس طرح کے گروہ ہیں جو کہ ان کے اس طرح کام کرتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک گروہ کیوں بخش دیا جائے گا؟ کیونکہ ان کے اندر شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا کہ انہوں نے یہ غلطی کی, اور وہ اس کو جسٹیفائی کی بجائے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے. اور جو دوسرا گروہ ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دردناک عذاب ہے. تو ہم نے منافقین کی بہت ساری روش پڑھی, ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ منافقین کی کسی قسم کی کوئی عادت ہمارے اندر نہ ہو, ہمیں وہ ختم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے کی توفیق دے, آمین. جزاک اللہ.